السلام علیکم۔ 12ویں کے بورڈ کے پیپر میں جو سوال نمبر 7 میں بہت اہم سوال اور کمپلسری آتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی آپشن نہیں رہتا ہے، اور یہ 12 نمبر کا سوال رہتا ہے۔ شرکا کا فائنل اکاؤنٹ، مطلب پارٹنرشپ فرم جس میں دو یا دو سے زیادہ یعنی 50 تک کے شرکا رہ سکتے ہیں، ان کا حساب اور سال ختم ہونے پر کمپنی سال بھر کے حساب اس میں لکھتی ہے۔ تو کوئی بھی کمپنی اپنے فائنل اکاؤنٹ جو رکھتی ہے وہ دو طریقے سے رکھتی ہے۔ ایک میں وہ ایسا فیصلہ لیتے ہیں کہ سرمایہ کھاتہ سال کے آخر میں، تو فائنل اکاؤنٹ حساب رکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو بدلنے والے سرمایہ کا طریقہ اور دوسرا نہ بدلنے والے سرمایہ کا طریقہ۔ اس میں جب فکس کیپٹل یعنی مستقل سرمایہ کا طریقہ، جس کا دوسرا نام نہ بدلنے والے سرمایہ کا طریقہ بھی ہے، تو مستقل سرمایہ رہے گا تو اس میں یہ رہے گا کہ سرمایہ کھاتے تو رہیں گے، لیکن کیونکہ مستقل سرمایہ ہے اس کو شرکا ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس سرمایہ کو، مطلب اس میں سے رقم نہیں نکالیں گے، اس لیے وہ فکس رہے گا، مستقل رہے گا۔ لیکن نفع نقصان کے لیے اور دوسری جو ان کو جو آمدنیاں اور اخراجات ہو رہے ہیں اس کے لیے جاری کھاتہ بنانا پڑے گا۔ مطلب آپ جاری کھاتہ اگر سوال میں دیکھو تو یہ جو سرمایہ کا طریقہ ہے وہ مستقل سرمایہ کا طریقہ سمجھا جائے گا۔ اب دوسرا رہتا ہے غیر مستقل یعنی بدلتے ہوئے سرمایہ کا طریقہ۔ سال کے آخر میں جب منافع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے تو سرمایہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ سرمایہ 50,000 ہے، اگر منافع 3,000 ہوا تو 53,000، اور 3,000 نقصان ہوا تو وہی 50 کا 47 ہو جائے گا۔ مطلب نفع نقصان ہونے پر سرمایہ بدلے گا، اس کو بدلتے ہوئے سرمایہ کا طریقہ، اور انگلش میں فلکچویٹنگ کیپٹل میتھڈ۔ تو انگلش کے اعتبار سے دیکھیں تو فکس کیپٹل میتھڈ اینڈ فلکچویٹنگ کیپٹل میتھڈ۔ فکس یعنی مستقل اور نہیں بدلنے والا، اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ بدلتے ہوئے سرمایہ کا یا غیر مستقل سرمایہ کا یا فلکچویٹنگ، یعنی ہر سال سرمایہ جو ہے وہ بدل رہا۔ تو اس طرح سے دو چیزیں رہتی ہے۔ اب اس میں تعارف میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تنہا تاجر کے لیے بہت سی لمیٹیشنز یعنی حدود رہتی ہے، جیسے سرمایہ ایک لیمیٹڈ ہوگا، کم ہوگا۔ مینیجر اس کی جو ہے صلاحیتیں، جو خود ہی مینیجر رہتا ہے، مینیجر کی اگر ذمہ داری کسی کو دے گا تو اس کے خرچ بڑھ جائیں گے، اور اس میں مستقل آمدنی مطلب یہ ہے کہ چھوٹی کمپنی ہے تو اس کے اندر ہر ایک چیز اس کو ہی لانا پڑ رہا ہے تنہا تاجر کو، لیکن خطرہ زیادہ ہے، منافع کا بھی اکیلا حقدار ہے۔ تو بہت سے تنہا تاجر کے لیے نگیٹیو اور پازیٹیو پوائنٹس ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ ہم شرکا کا فائنل اکاؤنٹ پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک سے زیادہ شرکا مل کر جب تجارت کرتے ہیں تو ان کا اپنا انتظام ہے، تجارت کا منافع آپس میں مل کر کر لیتے ہیں، تو اسے شراکت داری کہتے ہیں، اور آپس میں جو کام کر رہے ہیں ان کو شرکا کہتے ہیں۔ تو ان تمام کو ملا کر فرم کہا جاتا ہے، فرم یعنی کمپنی۔ تو شراکت داری کے معنی کیا ہے؟ شراکت داری ایک ایسی تنظیم ہے جہاں دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر تجارت چلاتے ہیں اور فرم کو نفع نقصان کی تقسیم کرتے ہیں۔ تعریف: ہندوستانی شراکتی قوانین 1932 کے سیکشن 4 میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شراکت داری افراد کے درمیان ایسا تعلق ہے جو نفع نقصان کو تقسیم کرتے رہتے ہیں اور اپنے کھاتے تیار کرتے ہیں، اور تجارت کا ذمہ دار کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے یا تمام شرکا مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تعریف دی ہوئی ہے پروفیسر ہنری کی۔ شراکت داری افراد کے درمیان ایسا تعلق ہے جو آپس میں مل کر معاہدہ کرتے ہیں اور آپس میں مل کر قانون کے حد میں رہ کر نفع نقصان کی تجارت جو بھی ہوتی ہے وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں۔
اب شراکتی فرم کی خصوصیت جو ہے، ایک سب سے پہلے شراکت نامہ، جس کو پارٹنرشپ ڈیڈ بھی کہتے ہیں، اس کو شرائط نامہ بھی کہتے ہیں اور شراکت نامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ڈسکرپشن ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو 1 نمبر کے لیے کوشچن اس میں آئیں گے تو وہاں مدد ملے گی۔ شراکت داری میں تمام شرکا ایک وعدہ کرتے ہیں جو لکھی ہوئی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہے تو ایسی حالت میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور عدالت میں اگر کچھ آپسی جھگڑا ہو اس وقت میں یہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو شرکا کی تعداد پہلے 2013 سے پہلے یہ 2 سے 20 تک تھی، لیکن اب وہ تبدیل ہو گیا، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 50۔ یہ قانون 2013 میں ترتیب دیا گیا اور 2014 میں عمل میں آیا۔ اب اگلا پوائنٹ، قانون کے دائرے میں تجارت۔ جو تجارت کی جا رہی ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، اور ریاست یعنی اسٹیٹ کی اجازت ہونا چاہیے اس میں، اور اگر وہ اجازت نہیں ہے تو غیر قانونی تجارت کہلائے گی۔ جس کی اجازت نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں فرم تحلیل ہو جایا کرتی ہے۔ نفع نقصان کی تقسیم، تمام شرکا شراکت نامہ یا شراکت داری کا جو ان کا عہد نامہ رہتا ہے وہ لکھے ہوئے تناسب کے حساب سے نفع نقصان کی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر نفع نقصان کا تناسب شراکت نامے میں لکھا ہوا نہیں ہے تو ایسا مانا جائے گا کہ یہ برابری میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ خالی جگہ آتی ہے کہ شراکت نامہ لکھی ہوئی حالت میں نہیں ہے تو تقسیم کیسے کرے گی؟ جواب اس کا ہے برابری میں کریں گے۔ لامحدود ذمہ داری، شرکا کی ذمہ داری لامحدود رہتی ہے۔ ان کی جیب میں موجود آخری روپیہ جب تک رہے گا کمپنی کے قرضے ان کو ادا کرنے ہوں گے۔ کمپنی کے کسی اثاثے کو فروخت کرنے کے بعد خود کی جائیداد بھی بیچنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے لامحدود ذمہ داری۔ اگر کمپنی کا شریک دیوالیہ ہو جائے تو کمپنی کے اچھی مالی حالت والے غیر دیوالیہ اس کی بھرپائی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ تحلیل کے اندر ہم نے دیکھا، جب ایک شریک دیوالیہ ہو جاتا ہم نے پڑھے، اس کے ویڈیوز بھی میں بھیج دوں گا۔ تو اب رجسٹریشن، ہماری مہاراشٹر ریاست میں 1 اپریل 2005 سے اسے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس پارٹنرشپ فرم کو رجسٹر کیا جائے۔ 1932 کے ہندوستانی شراکتی قانون کے مطابق کمپنی کے لیے رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، یعنی رجسٹر کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن مہاراشٹر میں ضروری ہے۔ کمپنی کا رجسٹریشن اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس کمپنی کا نام درج ہے۔ اب مشترکہ مالک اور انتظامیہ، کمپنی کی جائیداد کا ہر شریک مشترکہ مالک ہوتا ہے۔ ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز کا وہ سب ذمہ دار ہوتا ہے۔ ذاتی استعمال کے لیے کوئی اکیلا اس جائیداد کو استعمال نہیں کر سکتا، گھر نہیں لے جا سکتا، اور سبھی کے پاس برابر طاقت ہوتی ہے، ان کا حصہ برابر رہتا ہے۔ اگلا خصوصیت میں پرنسپل اور ایجنٹ، ہر شریک اپنی کمپنی کا پرنسپل بھی ہوتا ہے اور ایجنٹ بھی ہوتا ہے۔ باہر کے لوگوں کے لیے وہ پرنسپل ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے وہ ایجنٹ ہوتا ہے۔ ایجنسی مطلب وہ خود ہی اس کی کوشش کرتا ہے کہ کمپنی ترقی کرے، اور باہر کے لوگوں کے لیے باس ہوتا ہے۔ تمام شرکا مل کر کسی کمپنی کا کاروبار مکمل طور پر بند کرنا چاہے تو اسے کمپنی تحلیل کہتے ہیں۔ کسی بھی کمپنی کو 14 دن پہلے نوٹس دے کر بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شریک دیوالیہ ہو جائے یا پاگل ہو جائے یا مر جائے یا سبکدوش تو وہ بھی کمپنی بند ہو جائے گی۔ اس میں سبکدوشی پر بھی اور ان سبھی حالتوں میں کمپنی تحلیل ہو جائے گی۔ اب امپورٹنٹ ہے شراکت نامہ یعنی پارٹنرشپ ڈیڈ، ایسا دستاویز جس میں شراکتی معاہدہ تمام شرکا کے درمیان لکھا ہوا رہتا ہے اسے شراکت نامہ کہتے ہیں۔ یہ تمام شرکا کے مشورے سے لکھا جاتا ہے اور زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہے تو اسے عدالت میں
काम में ले कर आ सकते हैं और बतौर सबूत के पेश कर सकते हैं। शराकत नामे के नुकात में क्या क्या है, उसमें कंपनी का नाम चाहिए, पता और क्या तिजारत कर रहे हैं वो चाहिए। तमाम शुरका का नाम, पता और शराकतदारी कितने दिन तक चलेगी यानी उसकी मुद्दत। उसके बाद तमाम शुरका का सरमाए का हिस्सा, नफ़ा नुकसान का तनासुब, तमाम शुरका के हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ, शरीक का दाखला, सबकदोशी, वफ़ात के बारे में मालूमात, सरमाए पर सूद कैसे देंगे, ज़ाती इस्तेमाल पर सूद क्या होगा, ये सब चीज़ें होगी। किसी शरीक को तनख्वाह या कमीशन देना हो वो, और फ़र्म की तहलील पर हिसाब किताब कैसा होगा। शुरका में नाइत्तफ़ाक़ी या झगड़े होने पर सुलझाने का तरीका यानी कैसे सुलझाएंगे, और ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई रहती है। और कोई भी तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाला कोई मामला हो तो वो। इसके बाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट अहम नुकात है। आजमाइश तख्ता इन ट्रायल बैलेंस से कोई भी मद रहेगी, पर्टिकुलर आइटम रहेगा, उसको फ़ाइनल अकाउंट्स में सिर्फ़ एक जगह मुंतकिल किया जाएगा। मतलब तिजारती खाता, नफ़ा नुकसान खाता और तख्ते वासिल बकाया में किसी एक ही जगह लिखा जाएगा अगर वो ट्रायल बैलेंस में है। अब तरमीम के दो असर होते हैं, जो मैंने आपको अभी शरीक के दाखिले का और NPO का भेजा है वीडियो, उसमें मैंने देखा दो जगह हर तरमीम को हम एडजस्ट करते हैं और वो एक ही रकम होती है, इसलिए दो जगह लिखते हैं उसको। आजमाइश तख्ते के नाम बकायात तिजारती नफ़ा नुकसान खाते के साइड पर या बैलेंस शीट के असासाजात पर ज़ाहिर होंगे। जितने भी बैलेंसेस रहेंगे आजमाइश तख्ते के, तो डेबिट साइड पर अगर है वो तिजारती और नफ़ा नुकसान खाते के भी डेबिट साइड पर ही जाएंगे या आप बैलेंस शीट के असेट्स पर जाएंगे, क्योंकि जितने भी असासाजात रहते हैं वो डेबिट बैलेंस ज़ाहिर करते हैं। आजमाइश तख्ते के जमा बकायात यानी क्रेडिट बैलेंस तिजारती नफ़ा नुकसान खाते की क्रेडिट साइड पर या 3L पर यानी बैलेंस शीट के कर्जाजात पर ज़ाहिर किए जाते हैं। अगर तनख्वाहें मजदूरी अलग अलग दी हुई है तो मजदूरी को तिजारती खाते के डेबिट साइड पर और तनख्वाहें नफ़ा नुकसान खाते के डेबिट साइड पर लिखेंगे। अगर मजदूरी और तनख्वाहें दी गई हो तो तिजारती खाते के डेबिट साइड पर, और तनख्वाह और मजदूरी हो तो 2DR पर यानी नफ़ा नुकसान खाते के डेबिट साइड पर होगी। मतलब अगर मजदूरी पहले लिखा हुआ है दोनों में तो मजदूरी मानेंगे, तनख्वाह पहले लिखा हुआ है तो तनख्वाह का मद मानेंगे उसको। अगर आजमाइशी तख्ते में सिर्फ तिजारती अखराजात दिए गए हैं तो नफ़ा नुकसान खाते के डेबिट साइड पर लिखे हुए रहेगी। और अगर आजमाइश तख्ते में तिजारती अखराजात के साथ साथ मुतफ़री अखराजात या आम अखराजात या दीगर अखराजात होंगे तो तिजारती अखराजात तिजारती खाते के यानी पहले डेबिट साइड पर पहले खाते में लिखेंगे 1DR पर, और बाकी तमाम अखराजात वो 2DR पे लिखेंगे। तो ये याद रखिए। नाकाबिल वसूल कर्ज़ और मशकूक कर्ज़ का महफूज ज़ख़ीरा का एडजस्टमेंट कर्ज़दारान में से वज़ा करते हैं, और इस तरह तरमीम में जो आपको मैंने फार्मूला बताया है, गैर दर्ज शुदा फ़रोख्त और ज़ाती इस्तेमाल की तरमीम भी वैसे ही कर्ज़दारान में से ही वज़ा करके लिखते हैं। अब कर्ज़दारान पर महफूज बट्टे का असर तरमीम में बाद में किया जाएगा। इससे पहले नाकाबिल वसूल कर्ज़ और मशकूक कर्ज़ को तरमीम करने के बाद किया जाएगा। ये पहले सवाल के अंदर इसको और मैं वाज़े करूँगा इस पॉइंट को कि कर्ज़दारान पे पहले महफूज बट्टे का असर तरमीम में कैसे बाद में करते हैं। अगला जो है वो छुपे हुए यानी हिडन जो तरमीम रहती है, छुपी हुई तरमीम, वो ख़ास हिदायत दी गई है तभी कोई अमल उसमें किया जाएगा। अब आजमाइश तख्ते में दिए गए कुछ अहम मदों का लिखना यानी ये फ़िक्स रहता है, तो कोई भी खर्च रहेगा तो तख्ते वासिल बकाया के कर्जाजात पे रहेगा। आम महफूज हमेशा 3L पर यानी कर्जाजात पर रहेगा। उसके बाद आवाम से जो पैसे ले रहे हैं वो ज़िम्मेदारी है तो इसको भी कर्जाजात पर लिखेंगे। अगर डेबिट साइड पर खुफिया खाता है तो वो असासाजात रहेंगे वही रकम, और अगर क्रेडिट साइड पर है तो वो कर्ज़ा रहेगा, क्योंकि वो खुफिया खाता है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी लायबिलिटी है। हुंडी को बैंक में वसूली के लिए जमा करना असासाजात पर लिखेंगे, क्योंकि उससे रकम मिलने वाली रहती है।
تو اس طرح سے یہ مین کچھ پوائنٹس ہے فائنل اکاؤنٹ کے، یہ آپ دیکھیے۔